الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما انتہائی قابل صد احترام دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام، آج کا دن بہت ہی عظیم دن ہے۔ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے اور آج کا دن ہی وہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یوم الحج الاکبر کہا۔ سورۃ توبہ کے شروع میں اللہ رب العزت نے جس دن کو حج اکبر کا دن قرار دیا ہے وہ آج کا دن ہے۔ اس دن کو حج اکبر کا دن کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دن میں حج کے زیادہ تر احکامات حجاج کرام ادا کرتے ہیں۔ ابھی نماز شروع ہونے سے پہلے مجھے مزدلفہ سے ایک بھائی نے کال کی ہے اور وہ کچھ مسائل پوچھ رہے تھے کہ ہمیں مزدلفہ سے کب نکلنا چاہیے اور ہمیں کنکریاں کس طرح مارنی چاہیے اور ہمیں کیا پڑھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج ابھی اس وقت حجاج کرام مزدلفہ سے روانہ ہوں گے منا کی طرف، جہاں پہنچ کر وہ بڑے جمرہ کو کنکریاں ماریں گے اور ہر کنکری مارتے ہوئے اللہ اکبر پڑھیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو رمی ہے، یعنی کنکریاں مارنے کا جو عمل ہے، یہ کس لیے مشروع کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ آپ اس کے ساتھ کنکریاں مارتے ہوئے آپ اللہ رب العزت کی بڑائی کو بلند کریں، اللہ رب العزت کی بڑائی کو بیان کریں، اللہ کی تکبیر کو بلند کریں۔ پھر اس کے بعد قربانی ہوگی اور اس کے بعد پھر حجاج کرام نے اپنے سر منڈوانے ہیں اور اس کے بعد وہ احرام اتار دیں گے اور غسل کر کے خوشبو لگا کر وہ عام لباس پہن کر وہ بیت اللہ کی طرف جائیں گے اور طواف افاضہ کریں گے۔ اور طواف افاضہ جو کہ حج کا رکن ہے، اس کے ساتھ صفا مروہ کی سعی کریں گے وہ لوگ جو کہ تمتع کر رہے ہوں گے، حج تمتع۔ اور جہاں تک حج قران اور حج افراد کا تعلق ہے تو اگر انہوں نے طواف قدوم کے ساتھ صفا مروہ کی سعی کر لی ہوگی تو آج وہ صرف طواف افاضہ کریں گے، سعی نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ تقریباً 5 کام ہیں، 5 کام اسی ترتیب کے ساتھ آج وہ ادا کریں گے
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ چونکہ حج کے بیشتر احکام، حج کا سب سے بڑا رکن جو کل عرفات کے میدان میں انہوں نے ادا کیا، اس کے بعد بیشتر احکام آج کے دن میں ہی پورے ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کے دن کو اللہ رب العزت نے یوم الحج الاکبر قرار دیا، حج اکبر کا دن۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ہر حج حج اکبر ہوتا ہے۔ بعض لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر یوم عرفہ جمعہ کے دن آ جائے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے، نہیں میرے عزیز بھائیوں، جیسا کہ کل میں نے خطبہ جمعہ میں بھی اس کی وضاحت کی تھی، ہر سال کا حج حج اکبر ہوتا ہے، کیونکہ آخر حجاج کرام یوم عرفہ گزارنے کے بعد جو اگلا دن آتا ہے، یعنی آج کا دن 10 ذی الحج کا دن، اس میں حجاج کرام کو یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی دن ہو۔ اس لیے یہ حج اکبر جو ہے، یہ ہر سال ہر حج جو ہے وہ حج اکبر ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عظمت والا دن، یعنی اگر سال بھر کے دنوں میں دیکھنا چاہیں کہ کون سا ایک دن ہے جو سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ کے نزدیک یوم النحر، وہ قربانی کا دن ہے، جو کہ آج کا دن ہے۔ یہ اس لحاظ سے یہ دن بہت ہی عظیم الشان ہے۔ لہذا میرے عزیز بھائیوں، یہ عظیم دن جس کی ابتدا آپ نے اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے کی، ابھی آپ نماز سے پہلے کیا پڑھ رہے تھے؟ آپ تکبیرات پڑھ رہے تھے اور اللہ رب العزت کی بڑائی کو بیان کر رہے تھے، اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ لہذا ہم نے اپنے دلوں کے اندر جو بت رکھے ہوئے ہیں، جن بتوں کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، ہمیں ان بتوں کو نکال کے باہر پھینکنا ہوگا۔ اس لیے کہ جب آپ زبان سے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر آپ کے دل میں صرف اللہ رب العزت کی بڑائی ہی ہونی چاہیے۔ آپ اللہ رب العزت کو سب سے بڑا سمجھیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ کلمہ توحید ہے۔ آپ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ اکیلا معبود برحق ہے، اور اللہ رب العزت کی الوہیت کے اندر اور اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ رب العزت کا آپ شکرانہ ادا کرتے ہیں کہ سارے کے سارے شکرانوں کا مستحق اللہ رب العزت ہے، ساری کی ساری تعریفوں کا مستحق اکیلا اللہ رب العزت ہے۔ اس لیے کہ اس اللہ نے ہمیں جتنی نعمتوں سے نوازا ہے، وہ نعمتیں اتنی ہیں کہ ان نعمتوں کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو آج کے دن کی ابتدا آپ اللہ کی تکبیر کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کی توحید کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کے ساتھ کرتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ جو آپ نے ایک اچھی ابتدا کی، پھر آپ نے عید کی نماز پڑھی اور ابھی آپ خطبہ عید سن رہے ہیں، اسی طرح سے میرے عزیز بھائیوں آج کا سارا دن اسی طرح سے گزرنا چاہیے۔ جب یہ دن اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے، تو اس کی عظمت کو اپنے دلوں کے اندر بٹھاتے ہوئے ہم اس دن کو آج اسی طرح سے گزاریں جس طرح ابھی آپ نے اس کی ابتدا کی ہے۔ ورنہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے ہی عید کا یہ فنکشن ختم ہوتا ہے، یہ عید کی نماز ختم ہوئی، عید کا خطبہ ختم ہوا، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت معاف فرمائے، پھر بہت سارے لوگ اللہ رب العزت کی نافرمانی کی طرف چل پڑتے ہیں اور معصیت کی طرف چل پڑتے ہیں، گناہوں اور برائیوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ پچھلا عشرہ ذو الحجہ جس کی ہم نے فضیلت بیان کی کہ یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت رکھنے والا، سب سے زیادہ فضیلت والا عشرہ ہے کہ جس کے اندر آپ جو بھی عمل خیر کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ وہ عشرہ ختم نہیں ہوا میرے عزیز بھائیوں، وہ عشرہ جاری ہے، آج کا دن بھی اسی عشرے کے اندر شامل ہے۔ لہذا آج کے دن بھی آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آج آپ جو بھی عمل خیر کریں گے وہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہوگا اور وہ سب سے زیادہ پاکیزہ ہوگا، اور اس عمل خیر پر اللہ رب العزت آپ کو سب سے زیادہ اجر دے گا، حتیٰ کہ اس عمل سے بھی زیادہ اجر دے گا جو عمل آپ نے رمضان کے دنوں کے اندر کیا۔
عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو عمل رمضان کے اندر کیا جاتا ہے وہ سب سے افضل ہوتا ہے. نہیں میرے بھائیوں، جو عمل آپ نے آج کے دن کیا یا آپ پچھلا عشرہ کرتے رہے، وہ عمل یقینی طور پر رمضان کے اندر کیے جانے والے کسی بھی عمل سے زیادہ اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے، اور وہ زیادہ پاکیزہ ہے، اور اس کا اجر زیادہ ہے. اس لیے آج کا دن بھی ذرا سنبھل کے گزاریے. آج کے دن یہ نہ سمجھیں کہ آپ آزاد ہو گئے، لہذا پھر گناہوں کی طرف چلے جائیں، برائیوں کی طرف چلے جائیں. اور آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ عبادت کے بعد اگر آپ گناہوں کی طرف لوٹیں گے، برائیوں کی طرف لوٹیں گے، اللہ کی نافرمانی دیدہ دلیری کے ساتھ کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا ایک برا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے نیک اعمال پھر غارت اور برباد ہو جاتے ہیں. والعیاذ باللہ. آپ نے جو کچھ کمایا ہے، جو کچھ آپ نے عبادات کی ہیں، ان عبادات کو ضائع نہ کریں، ان عبادات کی حفاظت کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے. آپ نے فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا هذا، آج کے دن کی ابتدا ہم کس چیز سے کریں گے؟ ان نصلی، کہ ہم نماز پڑھیں گے، یعنی نماز عید ادا کریں گے جو ابھی ہم نے ادا کی اللہ کے فضل سے. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ثم نرجع فننحر، پھر ہم واپس لوٹیں گے اور قربانیاں کریں گے. فمن فعل ذلك، جس نے اسی طرح سے کیا، پہلے عید کی نماز پڑھی بعد میں قربانی کی، فقد اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت کو پا لیا، اس شخص نے ہمارے طریقے کے مطابق عمل کیا. لیکن اگر کسی نے اس کے برعکس کر لیا، پہلے قربانی کر لی اور بعد میں عید کی نماز پڑھی، تو یہ وہ عمل ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے، عید الاضحیٰ کے دن. آپ عید کی نماز کے لیے مصلی یعنی عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے. آپ نے دیکھا ایک شخص نے بکری ذبح کر لی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون ہے جس نے بکری ذبح کی ہے؟ بتایا گیا کہ یہ فلاں ہے. تو اس نے وضاحت پیش کی، کہنے لگے اللہ کے رسول، میں نے یہ سمجھا تھا کہ چونکہ آج عید کا دن ہے تو آج کیوں نہ ہو کہ میں سب سے پہلے اللہ کے نام پہ جانور قربان کروں اور خود بھی گوشت کھاؤں اور اپنے اہل و عیال کو بھی گوشت پیش کروں، اس کے بعد عید کی نماز پڑھ لوں گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو تو نے بکری ذبح کی یہ قربانی نہیں ہے، یہ تو صرف گوشت کھانے کے لیے تو نے اس کو ذبح کیا ہے. اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس پر تمہیں قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. اگر تم قربانی کرنا چاہتے ہو تو عید کے بعد تمہیں دوسری قربانی کرنی پڑے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق ہمیں عید کی نماز کے بعد قربانی کرنی ہے. اور قربانی کیا ہے میرے عزیز بھائیوں؟ قربانی حضرت ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام، جن کو اللہ رب العزت نے اپنا گہرا دوست بنایا تھا. اللہ نے انہیں گہرا دوست بنایا تھا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا خلیل بنایا، اپنا گہرا دوست بنایا. اس اللہ کے گہرے دوست کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اور سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے آج ہمیں قربانیاں کرنی ہیں. میرے بھائیوں، آج جب ہم سنت ابراہیمی کو زندہ کریں تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے بڑے ہی محبوب پیغمبر تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کا 69 مرتبہ ذکر کیا. 69 مرتبہ ذکر کیا اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن مجید کے اندر. اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتنے عظیم الشان پیغمبر تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی کی بڑی تعریف کی ہے قرآن مجید کے اندر. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ بہت ہی لمبا لیکچر دیں یا خطبہ دیں، لیکن مختصر سی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑے پیشوا تھے، بہت بڑے رہنما تھے، اللہ کے فرما بردار تھے. حنیفاً، اور وہ سارے معبودان باطلہ جن کی ان کے زمانے کے اندر پوجا کی جاتی تھی ان سے انحراف کرتے ہوئے، ان سے منہ موڑتے ہوئے وہ یکسو ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ نمایاں پہلو ہے کہ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانی ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ مسلمان تھے
اور مسلمان بھی ایسے کہ وہ تمام اللہ کے علاوہ جتنی چیزوں کی پوجا کی جاتی تھی یا جن کو بھی پوجا جاتا تھا وہ ان سے انحراف کرتے ہوئے، منہ موڑتے ہوئے وہ یکسو ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے. اور اسی طرح ہمیں بھی کرنا چاہیے. اسی طرح سے ہمیں اللہ رب العزت کا فرما بردار بننا ہوگا اور جتنے بھی معبودان ہیں ان سے منہ موڑتے ہوئے ہمیں یکسو ہو کر پوری توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خوف کے ساتھ اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہوگی. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور جتنے بھی آزمائشیں آئیں ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں کے اندر پورے اترے. اللہ نے اس کی بھی تعریف کی ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے بڑھاپے کے اندر ایک بیٹا دیا تھا جس کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام. جب یہ بچہ باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا، اس کی عمر بعض مفسرین نے 13 سال لکھی، بعض نے 15 سال لکھی. جب یہ بچہ کھیلنے کودنے کے قابل ہو گیا، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا تھا، اللہ رب العزت نے آزمائش میں ڈال دیا. اللہ نے کیا کہا؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ اللہ کا حکم آیا کہ اپنے اس بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دو. یہ بہت بڑی آزمائش تھی، کڑی آزمائش تھی. جگر گوشہ، ان کے جگر کا ٹکڑا جو کہ بڑھاپے کے اندر اللہ رب العزت سے مانگنے کے بعد ملا تھا. رب هب لي من الصالحین. اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی، اللہ نے بیٹا دے دیا، پھر اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال رہے ہیں اس بیٹے کو ذبح کر دو. اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اپنے بیٹے کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. بیٹے میں دیکھ رہا ہوں خواب کے اندر کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى. گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ میری طرف اللہ کا حکم آیا ہے، اب بتلاؤ کیا کرنا ہے. اس عظیم الشان بیٹے نے کیا جواب دیا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر. کہنے لگا ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا آپ کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اور یقین بھی دلا دیا اپنے بیٹے کو، بوڑھے باپ کو، کہ آپ ان قریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. میرے اندر بے صبری کا مظاہرہ آپ نہیں دیکھیں گے. اللہ فرماتے ہیں فلما اسلم وتلہ للجبین. جب یہ دونوں تیار ہو گئے، باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار. وتلہ للجبین، پیشانی کے بل بلکہ پہلو کے بل اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آ گئی ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. ابراہیم آپ نے خواب پورا کر دکھایا، اللہ کے حکم پہ عمل کر کے دکھا دیا آپ نے. ان ھذا لہو البلاء المبین. اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن وفدیناہ بذبح عظیم. اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا اور اللہ نے فرمایا اس مینڈے کو ذبح کر دو. میرے بھائیو، یہ وہ سنت ابراہیمی ہے. اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے اپنے اندر سچا جذبہ اطاعت و فرمانبرداری پیدا کریں. ابراہیم علیہ السلام نے کوئی ہیرو حجت نہیں کی. بغیر کسی ہیرو حجت کے، بغیر کسی چون چرا کے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہوں. تیار ہو گئے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. اسی طرح سے میرے بھائیوں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا سچا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. اور اصل قربانی کیا ہے؟ اصل قربانی یہ نہیں ہے کہ آپ جانور کی گردن پہ چھری پھیر دیں. اصل قربانی یہ ہے کہ آپ اپنی خواہشات نفس کو اللہ کے حکم کے سامنے ذبح کر دیں. آج اللہ کے احکامات کے سامنے جو بڑی رکاوٹ بنتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بڑی رکاوٹ ہماری اپنی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، وہ رکاوٹ بن جاتی ہے. اللہ کا حکم پتہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کا حکم دیا، ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن خواہشات نفس رکاوٹ بن جاتی ہیں اور ان اللہ کے احکامات پہ، اللہ کے دین پہ عمل نہیں ہو پاتا. میرے بھائیوں آج ان خواہشات نفس کو قربان کر دیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اگر آپ اپنے رب کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں گے
اور اپنے نفس کو نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے سے روکیں گے تو پھر آپ کا ٹھکانہ جنت ہوگا. لہذا ہمیں اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کرنا میرے عزیز بھائیو. یہ قربانی جہاں ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، وہاں یہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی سے کس قدر لگاؤ تھا آپ ذرا تصور کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کیا، اور آپ نے ایک ہی حج کیا، اس حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مینا کی سرزمین پر قربان کرنے کے لیے 100 اونٹ اپنے ساتھ لے کے گئے. ایک اونٹ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 100 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے. اور ان میں سے 63 اونٹوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں ان کو ذبح کیا. 63 اونٹوں کو خود اپنے ہاتھوں ذبح کیا. اور باقی جو اونٹ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وکیل بنا دیا کہ وہ ان کی طرف سے ذبح کر دے. 100 اونٹ ذبح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی سے کتنا لگاؤ تھا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تھے، 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے مدینہ منورہ کے اندر. ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے ذبح کرتے تھے، اور میں بھی اسی طرح 2 مینڈے ذبح کیا کرتا ہوں. یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے جو حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. میرے بھائیوں، قربانیاں کیجئے، اللہ کے نام پہ کیجئے اور اللہ کی رضا کے لیے کیجئے. تعریف سننے کی خواہش نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک لہ. آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی بھر کے اعمال سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ رب العزت کی رضا کے لیے قربانیاں کیجئے. یہاں یا آپ جس ملک کے رہنے والے ہیں، اگر آپ اپنے ملکوں کے اندر قربانیاں کرواتے ہیں، وہاں بھی آپ نمود و نمائش سے بچیں، کیونکہ نمود و نمائش کا ایک ذرہ برابر حصہ بھی اگر کسی عبادت کے اندر آ جائے تو وہ عبادت غارت ہو جاتی ہے، وہ عبادت برباد ہو جاتی ہے نمود و نمائش کی وجہ سے، ریاکاری اور دکھلاوے کی وجہ سے. اللہ کی رضا کے لیے جانور قربان کریں، پھر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق عمل کریں. اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ. دوسری مقام پہ فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، خود بھی کھاؤ اور مانگنے والے فقیروں کو بھی کھلاؤ، اور جو نہیں مانگنے والے فقراء اور مستحقین ہیں آپ ان کو بھی کھلاؤ. گویا کہ اللہ تعالی نے خود بھی کھانے کا حکم دیا، دوسروں کو بھی کھلانے کا حکم دیا. لہذا ہمیں اللہ کے اس حکم پہ عمل کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کا حکم دیا کہ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا، کہ تم خود بھی کھاؤ، صدقہ بھی کرو، اور اگر سٹور کر کے رکھنا چاہو تو سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہو. اس کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو جانوروں کی آپ قربانیاں کریں گے، جانوروں کے گوشت اور جانوروں کے خون یہ اللہ تک نہیں پہنچتے ہیں. اللہ تک کون سی بات پہنچتی ہے؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرما دیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. یہ جانوروں کے خون اور جانوروں کے گوشت اللہ تک نہیں پہنچتے ہیں. معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں ہے نہ جانوروں کے خون کی اور نہ ہی جانوروں کے گوشت کی. اللہ نے پھر کیوں حکم دیا ہے؟ اللہ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ کیا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، جو تمہارے اندر تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے کہ جس کی وجہ سے تم اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے دامن کو بچاتے ہو، یہ تقوی اللہ رب العزت تک پہنچنے والا ہے. میرے بھائیو، یہ بنیاد ہے اس قربانی کی قبولیت کے لیے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا واقعہ قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. 2 بیٹوں نے قربانیاں کی، ایک کی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے اس کو کہا جس کی قبول ہو گئی تھی کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. اس نے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا تھا انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو صرف متقی لوگوں کی قربانی ہی قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو متقی لوگوں کے اندر شامل فرمائے. آخری بات یہ میرے عزیز بھائیوں کہ یہ جو آنے والے دن ہیں
ان ایام کو ایام تشریق کہتے ہیں. میں نے پہلے ہی یہ عرض کیا ہے کہ آج کا دن بھی چونکہ عشرہ ذو الحجہ کے اندر شامل ہے، آج کے دن بھی اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، تکبیرات پڑھتے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے گزاریں، عبادت کرتے ہوئے گزاریں. اور پھر آنے والے جو 3 دن ہیں 11 ذو الحج، 12 ذو الحج اور 13 ذو الحج، ان دنوں کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. ان چند گنتی کے دنوں کے اندر یعنی ایام تشریق کے اندر بھی اللہ رب العزت کو خوب یاد کرو. لہذا ان دنوں کے اندر آپ کو فرض نمازوں کے بعد بھی تکبیرات پڑھنی ہیں، اور آتے جاتے، چلتے پھرتے، گھر میں آتے ہوئے، باہر جاتے ہوئے آپ کو تکبیرات کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے. اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے رہیں اور اللہ رب العزت کی توحید کے نعرے بلند کرتے رہیں اور اللہ رب العزت کی تعریف کرتے رہیں، اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی تمام عبادات کو قبول فرمائے. ہم نے جو بھی عبادات کی یکم ذو الحج سے لے کر اب تک اور ہم جو آگے عبادات کریں گے، اللہ ان تمام کی تمام عبادات کو شرف قبولیت سے نوازے. اور ہم سے جتنی خطائیں ہوئیں، جتنی لغزشیں ہوئیں اور جتنی نافرمانیاں ہوئیں، ہم نے جتنے گناہ کیے، بڑے گناہ، چھوٹے گناہ، اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم نے جتنے بھی گناہ کیے اللہ ہم سب کو گناہوں سے پاک کر دے. اللہ ہمارے بڑے گناہ بھی معاف کر دے، اللہ ہمیں ہمارے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دے. اللہ آئندہ زندگی میں ہمیں اپنی اطاعت کے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں اطاعت والے راستے کو اور جنت والے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق دے. اللہ اپنی نافرمانی کے راستے سے بچنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. اللہ تو اس عشرے کے اندر اور خاص طور پر 9 ذو الحج کو اللہ تو بہت سارے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے. اللہ ہمیں بھی جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے. اللہ ہم سب کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما. اللہ ہمارے والدین کو بھی اور ہمارے بیوی بچوں کو بھی، ہمارے بہن بھائیوں کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ جنت الفردوس کے وارثوں میں شامل فرما. اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا. اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے. اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا. اللہ ہم سب کو توحید پر اور عمل صالح پر اچھا خاتمہ نصیب فرمانا. اللہ ہم سب کو برے خاتمے سے محفوظ رکھنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میری طرف سے آپ تمام حضرات کو عید کی